احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 million sinner every kind of افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا ہوا کریں، آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ہم نے میرا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہو؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے، آج مینیو کیا ہے، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہیں، یہ فکر لاحق ہوتی ہے اور اس پر ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے. خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں دے، ایک غریب کو کھلا دے، اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار، اب بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن گن کر بھی بڑا خرچ کرتے لوگ. مثال کے طور پہ زکات دے دی نا، جتنا حساب بنتا تھا اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بڑی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں، اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کوئی دینی کام آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی، اب اگلے سال آنا. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا، اور دو وہ اور دے گا، یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکات، زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ 50 روپے کا 50 روپے دے دیے، 60 روپے تو 60 دے دیے، 100 تو 100، 150. اور پوری حدیث تو سنو، میرے آقا نے 4 فطرے بیان کی ہیں، جو کا، کشمش کا، کھجور کا، پھر چوتھے نمبر میں گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے، سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا، عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو، یہ بولتے ہیں. نہیں اچھا والا دکھاؤ، برانڈیڈ. نہیں کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی، جوتے اچھے والے، بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول، اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار، جب ٹھیک کر رہے سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی، تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. ارے اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی. سب سے پچھلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے، اس کا ہو جائے گا، مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ ایسی کام کرتا ہے بھائی. ہاں اچھی نیت کرو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھی، اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس، میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے، اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے، پہلے تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی، اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے، کمپرومائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے. مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ قائم رہتا ہے. کسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے، تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے، اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا. میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے.
اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے. ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا. آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے. کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائی، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی. آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا. اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانے، اس کا دل دکھا دیں اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا. ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے. مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا. ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے. بندہ گنہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے. ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اللہ اکبر. ارے جن کو اللہ پسند کر لے، جن کو اللہ محبوب بنا لے، ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے
اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے، جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے، تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا. روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا. یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ نے حدیث پاک سن، قرآنی آیات سنی، ہمیں پتا چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے، میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے، مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے، احادیث میں سنا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے، یہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سی ایسی بندشیں ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں. سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے، غور طلب بات ہے، کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا، شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، بدنگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی، برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا. تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں، مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اس نے دیکھے نہیں. تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا کہ جو چیز کیش ہوتی ہے، جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے، انسان اس کی طرف چلا جاتا، بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے، شراب پی، معاذ اللہ، لذت فوراً مل گئی، عذاب کو نہ ملا، عذاب کو بعد میں ملے گا، تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. جھوٹ بولا، بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لی، فوراً رزلٹ مل گیا، جھوٹ کا عذاب تو باقی رہا مگر سامنے تو عذاب نہ آیا. حرام روزی کمائی، بینک بیلنس بڑھ گیا، اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے. تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے، جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا شخص غور کرے، اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے بوجھل ہیں لیکن ہے تو یقینی، اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر، ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے، آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی، آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرغن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھی، حلال چیزیں ہیں، مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمپٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں، مگر آج دنیا میں آنے والے نقصان کے پیش نظر ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟
رکھتے. ارے اس کے وعدے سچے ہیں. اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا. اس کے وعدے سچے ہیں. ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں. ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں, آج حرام کو چھوڑ دوں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے, کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا, جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا. تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی. دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا, شراب نوشی, بدنگاہی, نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق, فلم بینی, حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے, ایسی لذت میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو زندگی کا مزہ ہی کیا رکھے. کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ, تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی. پھر کیسے توبہ کر؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے. حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی, زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا, بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں. مرنا تو ہے اور آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا. جب ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی. آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے, مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی. اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے. ایک بزرگ کا قول کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے. فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو, کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن گناہ باقی رہے. آج فلم دیکھی 2-3 گھنٹے تو بڑا لطف آیا, جیسے ہی فلم بند ہوئی لذت بھی ختم ہو گئی نا, مگر اس کا گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ گئے. جھوٹ بولا, اپنے دوست کو ہنسایا, جھوٹے لطیفے سنائے, 5-10-15 منٹ بڑی لذت حاصل کی, لذت ختم ہو گئی, گناہ باقی رہ گئے. شراب پی, نشہ آیا, لطف آیا, اس کے بعد لذت ختم ہو گئی, گناہ باقی رہ. آج جو ہم گناہ کرتے ہیں غور کیجیے, لذت ختم ہو جاتی, گناہ باقی رہ جاتا. بزرگ فرماتے کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا. اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک مت کرو. آج فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے, ٹھنڈ سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے, مگر مجھے بتائیے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد وہ مشقت ختم. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے, وضو کر لیا اب مشقت ختم. آپ نے جناب حلال روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھائی, وہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا. اللہ اکبر. اے کاش اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ قول ہمارے دلوں پر نقش فرما دے. جب بھی گناہ کرنے جائیں, جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو, اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ تھوڑی دیر کی لذت اٹھانے جا رہا ہوں, اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی, میرے نامہ اعمال پہ یہ گناہ باقی رہ جائے گا. اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور جب نیکی کرنے میں سستی ہو, جب دل نہ چاہے آج نماز نہیں پڑھنی, آج جماعت کے لیے مسجد میں نہیں جانا, اب قافلوں میں نہیں جانا, جمعرات کے اجتماع میں سستی ہو رہی ہے, جب کاش یہ قول یاد آ جائے کہ مشقت تو ختم ہو جائے, تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ اگر میں نے نیکی کر لی تو میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے وہ نیکی کا اجر ملے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ایسا شخص یہ سوچے کہ گناہ اگر بڑے لذیذ ہیں, گناہوں کے بغیر زندگی بے معنی لگتی ہے مگر یہ لذت ختم ہو جائے گی. گناہ کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے
نامہ اعمال پہ لکھ دی جائے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، لاجیکلی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہو، اس نے زندگی میں کبھی نہ گوشت کھایا ہو نہ مرغی کھائی، فقط دال ہی کھاتا۔ آپ جب بھی اس کو کہیں یار بھائی آپ مرغی بھی کھایا کرو، کہ نہیں بھائی جو دال میں مزہ ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں۔ ارے بھائی آپ نے مرغی کھائی نہیں ہے، آپ نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں لذت نہیں؟ بھائی مجھے اپنی زندگی میں جو مزہ دال میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا۔ ایک دن جناب بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی بھائی نے، مثال دے رہا ہوں، ان کے منہ میں ایک نوالا بنا کر مرغی کیا سالن کٹ دیا۔ جیسے انہوں نے نوالا کھاتا کہا یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں تو آج تک دال ہی کھاتا رہا اور سمجھتا رہا کہ اسی میں لذت ہے، مگر جب آج مرغی کھائی تو پتا چلا کہ اتنی لذیذ ڈش بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس دن سے اس شخص نے دال کو خدا حافظ کہا اور اب جناب مرغی شوق سے کھانا شروع ہو گیا۔ تو اے اسلامی بھائیوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی میں لذت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط برائیوں ہی میں لذت ہے، ارے کبھی تہجد کا مزہ بھی اٹھا کر دیکھ لو، کبھی نماز میں سر جھکا کر بھی دیکھ لو، ارے کبھی پانچوں وقت وضو کر کے مسجد کی پہلی صف پہ آ کر با جماعت نماز پڑھ کے بھی دیکھ لو، کبھی حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلا کر دیکھ لو، ارے کبھی ان آنکھوں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے دل میں جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ سرور اٹھا کر دیکھ لو۔ ابھی تک تو گناہ ہی کی لذت دیکھی تھی، جب نیکیوں کی لذت حاصل ہوگی تو پتا چلے گا کہ زندگی کا مزہ ہی رب کی بندگی میں ہے۔ ارے زندگی کا مزہ سرکار کے عشق میں ہے، زندگی کا مزہ مدینے کی یادوں میں ہے، زندگی کا مزہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ فقط گناہ ہی زندگی ہے، نہیں، آپ گناہوں سے دل کو دور کر کے نیکیوں کی طرف آ کر تو دیکھیے، حقیقی زندگی کا مزہ ہی جب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بات، ایک اور جو وجہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے، نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی، ارے ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں، ابھی سے مولوی بن جاؤ گے، ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو گے، ابھی سے مسجد میں چلے جاؤ گے، یار ابھی تو نوکری کرنی ہے، پھر ریٹائر ہو جانا، جب بڑی عمر ہو جائے گی پھر مسجد میں چلے جانا، پھر سارے گناہوں کی توبہ کر لینا۔ ایسا انسان جب نفس و شیطان کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے تو توبہ میں تاخیر کرنا شروع کر دے، ابھی بعد میں کر رہی ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک کسی بھی زبان کا شخص ہو، سائنٹیفک طور پہ بھی یہ بات ڈکلیئر ہے کہ جس انسان نے دنیا میں آیا ہے، آنا ہے، اس نے آخر اس کو موت بھی آنی، جس نے آپ اس دنیا میں آ کر حیات حاصل کی، اب موت کا جام بھی اسے پینا۔ تو اب جب یہ پتا ہے کہ موت آنی، اب کب آنی ہے؟ ہم یہ شعر تو بڑا دھوم دھام سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی چلے جانا ہے، تو پھر توبہ جیسی سعادت کو کل پر چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں۔ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل جب اس گناہ کی عادت پکی ہو جائے گی تو میں کیسے امید رکھتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا تک پہنچوں گا کہ نہیں؟ کیا آپ جوان موتیں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس دنیا سے جانا نہیں دیکھتے؟ آج کل تو موتیں ہی جوان ہو رہی ہیں، ینگ نوجوان مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، فائرنگ میں مر جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا یہ گھر لوٹوں گا کہ نہیں۔ پھر یہ کیسی مینٹیلٹی ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جناب ابھی تو عمر پڑی ہے۔ ارے عمر تو ہمیں پتا ہی نہیں کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے۔ ایک اور اسلامی بھائی بڑا عجیب قسم کا ایک طبقہ یہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، جناب اس کی رحمت سے تو ہمیں بڑی امید ہے، گناہ کرتے رہو وہ معاف کر دے گا۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، توبہ کر لو بھائی، ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے، ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ یاد رکھیں، وہ قہار اور جبار بھی ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے،
اس کے بعد جنت میں آئیں گے، تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوگے، وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ۔ تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے، وہ بڑا کریم ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ نہیں، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں میں ایمان پر کامل ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان سنیے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرزتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا۔ ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تو ایسی ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے، وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، پہلے جہنم میں ہوں گے، انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا، میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اب یہ حکم تو مان لوں، اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا، اب جہنم میں جلدی جلدی جانے لگ جائے گا۔ اور دوسرا کہے گا، اے میرے رب، میں نیک گمان رکھتا تھا، مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ کیسے میرے رب کی رحمت؟ میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جو ید، رحمت حق بہانہ می جو ید، کہ میرے رب کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی کہ میرا بندہ آ جائے تو میں اس کی بخشش کر دوں، اپنے سر کو جھکا لے، اپنے اندر ندامت پیدا کر لے، توبہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان چاہے کتنے ہی گناہ اس سے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔
اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جو توبہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہوں، توبہ پر استقامت نہیں ہے، میں کیوں توبہ کروں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، تو توبہ ہی نہیں کرتا بندہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سراسر شیطانی وسوسہ، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے چیلنج دیا تھا تو میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، جب تک مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا، میری خواہش ہے کہ اگر یہ روایت آنکھیں بند کر کے سنی جائے، اپنے آپ پر یہ فیل کیا جائے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ میں نے گناہ کر لیے، بہت گناہ کیے ہم نے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا اور پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، مولا مجھے بخش دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرتا ہے، پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اسے معاف بھی کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک رب کی رحمت کیسے بیان کر رہی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، اللہ نے آج ہی ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ آئیے اب توبہ کا طریقہ سن لیجئے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک یا کانوں وغیرہ کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلانے یا توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور اسے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کے ازالے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ گناہ توبہ کرنے کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں کتابوں میں وہ 3 ہیں۔ ماضی پر ندامت، جو کیا اس پر شرمندگی ہو۔ نمبر 2، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ ایک شخص شراب پیتا آ رہا ہے، توبہ کر لی، شرمندگی ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، میں نے بہت غلط کیا، مگر ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں۔ حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے، جو ماضی میں کرتا رہا اس پر شرمندگی ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ جاری فرماتے،
اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتا، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپٹا دی۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں، اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا۔ پھر عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے۔ بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی، آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے۔ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم۔ سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز ایمان، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا، مولا میں نے گناہ نہیں کیے۔ میرا رب فرمائے گا، ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ آس پاس دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن کوئی گواہ کو موجود نہ پائے گا۔ کہے گا، مولا وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے، ہاں ہم نے حرام سنا تھا اور ہم حرام پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی، ہاں ہم نے حرام دیکھا۔ زبان کہے گی، ہاں ہم نے حرام بولا تھا۔ اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے، ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے۔ شرمگاہ پکارے گی، ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ جب ان اعضاء کی گواہی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، مجھے اس کی اجازت عطا فرما۔ اسے بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا، وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، ایک بار رویا تھا اور اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم سنا دے گا، اور ایک منادی پکار کر کہے گا، سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ تو غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے رونا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے اور کہیں گے، اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پیالے میں پانی کو لائیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ جس پہ تھوڑا سا پانی ہوگا اس پہاڑ برابر آگ پر ڈال دیں گے، وہ آگ بجھ جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے، اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا؟
جس سے یہ پوری آگ بجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی جمع کر لوں، تاکہ جب قیامت میں یہ آگ بڑھے تو یہ آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ آپ کی امت پر بڑھنے والی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں آ کر کئی گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر، کئی جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑا گناہ گار، میری عادتیں بڑی ٹپیکل ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں پریشان ہوں، میں ان عادتوں میں گرفتار ہوں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ایک ایسا پریکٹیکل ماحول کہ وہ شخص جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ آج مسجد کا امام بن چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہ شخص کہ جس کو نماز کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسجد کے لیے آؤ تو وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، آج وہ فجر کی نماز میں صدائے مدینہ لگاتا ہوا نظر آتا۔ یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں وہ شخص جو فیشن کے ایک متوالا بن کے دنیا میں گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، آج وہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر عمامہ پہنے، منبر رسول پر بیٹھ کر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بیان کی سعادت حاصل کرتا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے۔ وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنی شان و شوکت کا باعث سمجھتی تھی، وہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آج شرعی پردہ کر کے دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ اللہ کے اس ولی کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ ایک مرد کلندر باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے اس تحریک کو لے کر چلا۔ یہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ فقط 26-27 سال پرانی بات ہے، اور 27-28 سال کے یہ مختصر عرصے میں اس ایک مرد کلندر کی کوششوں کے صدقے میں، ان کے اخلاص کے صدقے میں میرے رب نے اس دعوت اسلامی کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے۔ ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجئے۔ بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح و شام گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام ڈھل جائے، نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے، اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے، میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، جب تک میں اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا۔ اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج صبح ہوتی ہے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں، دن بھر جھوٹ بول کر، دن بھر حرام کما کر، بد نگاہی کر کے، نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں، جب بھی گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، تو کب تک ان گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ارے میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کے لیے وہ رحمت کا دروازہ پکار رہا ہے۔ آئیے رب کی رحمت کے دامن میں اب وابستہ ہو جائیے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ارے وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہی نیکیوں پر استقامت دینے والا ہے، وہی عزم و استقلال عطا فرمانے والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اجتماعات میں پابندی کی نیت کر لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اجتماعات میں آتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، توبۃ النصوح حاصل ہو جائے گی، پکی توبہ حاصل ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی نیک بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے،
اور آج کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ تو یہ درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، اس میں نبی پاک پر بھی درود بھیجا گیا ہے، آل رسول پر بھی درود بھیجا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک نے گویا ہمیں دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسجدوں میں دعا ہوتی ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اول آخر دعا کے اندر درود پاک پڑھ لیں تو چونکہ درود پاک مقبول ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ پہلا قبول کر لے، آخری قبول کر لے، درمیان کا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کر کے شہ دو عالم کو پڑھیے با چشم نم درود و سلام، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں، مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں ہے ضیائے کرم درود و سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنے بیان کا ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 99۔ اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اگر غور کیجئے یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا، تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے، تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پیارے آقا تشریف لائے تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا۔ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں۔ مجھے بتائیں نا اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں۔ اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو، اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں،
प्यारे आका तो जानते हैं कि मेरा हाथ भी मौजज़ा है, मेरी निगाह भी मौजज़ा है, आप जानते थे कि मेरी जबान भी मौजज़ा है, मेरे पाकीज़ा कदम भी मौजज़ा है, मुझे रब्बे कायनात ने सर से लेकर कदम तक सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। जब नबी पाक ये भी जानते कि पूरा कुरान करीम मौजज़ा है, कुरान करीम की हर हर आयत जो है वो कुफ्फार के लिए वाज़े दलील है, तो फिर जब अल्लाह पाक ने ये क्यों फरमाया कि ए महबूब हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की, इनकार कोई और कर रहा है, बताया अपने हबीब को जा रहा है, जिनको पहले से मालूम है कि अल्लाह ने कितनी वाज़े निशानियां मुझे अता फरमाई। तो ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि एतराज करने वाला कोई और है और बताया हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जा रहा है। अल्लाह अकबर। असल में ये बड़ी मोहब्बत भरी बात है। जब गैर मुस्लिम इनकार करते थे ना नबी पाक का और उनकी निशानियों का, तो अब प्यारे आका के दिल पर रंजदारी होता था, आप गमगीन हो जाते थे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जब दिल पाक दुखी होता तो अल्लाह करीम इब्ने सूरिया को जवाब देने की बजाय कलाम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहा है। गोया ये बताया जा रहा है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बदबख्त इस लायक नहीं है कि इनसे बात की जाए, इन्हें मुंह लगाया जाए। आप दिल रंजीदा न करें, ये जो बदबख्त बकवास कर रहे हैं ये अपने बदबातनी का इजहार कर रहे हैं। आप रंजीदा ना हो, अपने रब्बे करीम की इनायतों की तरफ नजर फरमाइए। अल्लाह ने तो आपको क्या क्या अता फरमाया है। अब बात समझ रहे कि वो मुंह लगाने के काबिल नहीं, आप इनकी बातों पर दिल रंजीदा क्यों कर रहे हैं। ए महबूब तुम्हारे रब ने तुम्हें कितनी वाज़े निशानियां अता फरमाई हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का, क्या प्यार भरा अंदाज है। और यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब अपने प्यारे से कलाम में लिखते हैं। आप लिखते हैं, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की। अल्लाह कितना मोहब्बत फरमाता है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को एक और वाक़े के जरिए समझिए। एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ फरमा थे, आपके जिस्म अक़दस से खून बह रहा था। जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, आपके जिस्म अक़दस से खून बह रहा है। नबी पाक ने फरमाया, अहले मक्का ने जुल्म ढाया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ये जो सामने दरख्त है ना, जरा से अपनी तरफ बुलाइए। प्यारे आका ने दरख्त को बुलाया, वो दरख्त जमीन चीरता हुआ नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। फिर फरमाया, हुजूर उसको वापस जाने का हुक्म दे। नबी पाक ने हुक्म दिया, दरख्त वापस जगह को चीरता हुआ अपनी जगह चला गया। जब नबी पाक ने अपना ये कमाल, ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ जिब्रील मेरे दिल की तसल्ली के लिए काफी है। कितना खूबसूरत पैगाम दिया गया कि हुजूर आप दरख्तों को बुलाएं तो दरख्त आपकी इताअत करते हैं। इसका मतलब ये कि हुजूर आपने जो नेकी की दावत दी है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, आपने हक अदा कर दिया है। कसूर इन गैर मुस्लिमों का है, इन अंधे दिलों वालों का है जो समझने और मानने से कासिर हैं। अल्लाह ने तो आपको बड़े कमालात अता फरमाए हैं। तो ये वही अंदाज है कि गैर मुस्लिम इनकार कर रहे हैं और अल्लाह कुरान में हबीब पाक से फरमा रहा है कि बेशक तुम्हारे रब ने तुम पर वाज़े निशानियां उतारी हैं, शानदार निशानियां उतारी हैं। तो इनकार करने वाले बदबख्त हैं, उनका दिमाग और उनका दिल गंदा है, इसलिए महबूब इन आयतों को, वो इन निशानियों को मानने वाले नहीं हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रब का जो प्यार है, अल्लाह का अपने हबीब को दिलासा देने का जो अंदाज है, सुभान अल्लाह। मुझे एक और कुरान पाक की सूरत याद आ रही है। हुआ ये था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक के पास वही लेकर आते थे। तो अब होता ये था कि कुछ दिन तक जिब्रील अमीन नहीं आए, काफी दिन गुजर गए। तो कुफ्फारे मक्का को ये पता चल गया कि वही नहीं आ रही। तो बदबख्तों को बस मौका चाहिए होता था ना, भाई ये तो मान लो कि अल्लाह के नबी हैं, ये नहीं मानना, बस इस बात पर एतराज करना है कि इतने दिनों तक वही क्यों नहीं आई। तो उन्होंने ये खबर फैला दी कि माद अल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब ने उनको छोड़ दिया है, उनसे डिस्टेंस कर लिया है। अब कोई पैगाम ही नहीं आता, अब फरिश्ता ही नहीं आता, इस बात को फैलाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। जब ये बात फैलाई तो नबी पाक तक भी ये बात पहुंच गई कि कुफार ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल पर रंज गुजरा। अब जरा गौर करें, दिले मुस्तफा गमगीन हो, ये रब को कब गवारा है। तो अब नबी पाक को दिलासा कैसे दिया गया। अल्लाह अकबर। कुरान की पूरी सूरत नाजिल की गई। अच्छा, अब आप एक बात देखें, आपका कोई प्यारा गमजदा हो जाए, आपका कोई प्यारा गमगीन हो जाए, बच्चा हो या रिश्तेदार हो, आप क्या करते हैं? पहले जाकर अच्छी बातें करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको कोई तोहफा देते हैं। अब देखो नबी पाक से रब किस तरह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा।
علماء کہتے ہیں والضحا سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ والضحا واللیل اذا سجا، اب کفار کہہ رہے کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اب انعام دیا جا رہا ہے، پہلے تعریف کر دی، پھر کفار کو جواب دے دیا، اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت تو کمال ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے۔ اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے، اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے؟ ہائے، اب غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی نوکری مانگے، کوئی کاروبار مانگے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگے گا۔ میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد، پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں۔ اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس، معاذ اللہ، مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں، ان کے دل میلے ہیں، یہ دل کالے ہو گئے ہیں، یہ فسق والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دل میلا نہ کریں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ کریم نے دو باتیں فرمائیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يكفر بها الا الفاسقون، اس میں دو باتیں ہیں، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمایا، پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھی، ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھی۔ دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا، یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا۔ اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی، تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی۔ ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل، اور زبان سے کس کی ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں، کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی، ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی۔ اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا، اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔
دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا. قرآن ایسا اثر رکھتا ہے. ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. فارسی کا شعر ہے نا، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم. یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے. اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی جس کا دل نرم ہو، دل میں کچھ پاکیزگی ہو، آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کی باتیں ہوں، کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں، حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مگر جب فبأي آلاء ربكما تكذبان کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے، گھر میں لائبریری ہوتی ہے، کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، کتابیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر آپ کی جو فیوریٹ کتاب ہو بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب، بہت پسند ہے 3 بار. آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا، آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی، سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا، کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیوریٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور بور ہو گیا. معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے، ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے. زندہ کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے، اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو، پنجابی، اردو، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، یورپ کی زبان بولنے والا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے. پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا، غیر مسلم نہیں مانتے، ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں. تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی، قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا. اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے، ایسے کامل نبی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں عیب تو چھوڑو، عیب کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہ ایک ایسے آقا ہیں جن میں نقص تو چھوڑو، نقص کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا کامل و اکمل ہمیں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. اب ایک بار کیا ہوا کہ کچھ غیر مسلم بڑے بڑے عالم بیٹھے اور باتیں کرتے کرتے ان کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. سب غیر مسلم تھے، اچھی باتیں تو نہیں کرنی تھی انہوں نے، کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ، کوئی غلط بات کرنا سچاتے ہیں. اب بات شروع ہوئی تو کسی نے معاذ اللہ برائی کے طور پر بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یعنی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 نکاح کی. اس کو عیب سمجھ کر بیان کر رہے تھے. سب ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے تھے، معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک اور غیر مسلم بیٹھا تو خاموش بیٹھا تھا کہ تم بھی تو کچھ کہو اس بارے میں. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن کر اب اس بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں اسلام تو سچا دین ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. کہ عجیب بات کر رہے ہو، ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم ان کے عیب معاذ اللہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، اور تم ہماری باتیں سن کر مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نے تمہاری برائیاں جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس میں نے غور سے سنا. تم کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا.
وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا. پھر باقی نکاح آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کیے. ذرا سوچو تو صحیح 25 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے. جوانی کے 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک انسان پر شہوات کتنا حملہ کرتی ہیں. مکے کا ایک خوبرو نوجوان ہے, بہترین صفات کا حامل ہے. اللہ اکبر, کتنا کردار پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس بے حیائی والے دور میں ان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہوا اور نفسانی خواہشات سے دور بے داغ جوانی گزاری. ایسا تو کوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں. تلاش کرنے گئے تھے عیب, مگر عیب تو ملنا نہیں تھا. سبحان اللہ, نبی پاک کی شان کا ایک اور پہلو ان کے سامنے, کیونکہ دل جس کا پاکیزہ ہو, یہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا, اللہ اس بات پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اسلام کو نیگیٹولی پڑھنے کے لیے, اسلام کی معاذ اللہ برائی تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. مگر آپ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے بہت سارے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنا برا مذہب ہے. مگر جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن جاتے رہے, جیسے جیسے ریسرچ کرتے رہے, ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں آتی گئیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو واضح نشانی عطا فرمائی. نظر آنے والی بات ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہو تو تماشا جوبن دیکھے گا نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس اندھے کو کیا نظر آنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نور والی آنکھیں عطا فرمائے, روشن دل عطا فرمائے, اسلام پر سچا یقین نصیب فرمائے اور نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے. نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد. آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بہت بعد میں ایمان لائے. جب ایمان لائے نا تو آپ ایمان لا کر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کیسی نشانیاں تھی دیکھو, جس کو کلک کرنی ہوتی ہے اس کو کلک ہو جاتی. کہتے حضور جو میں ایمان لایا ہوں نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا. آپ جھولے میں تھے, نبی پاک علیہ السلام سے چچا, ان کے چچا بات کر رہے ہیں کہ آپ جھولے میں جب تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا, چاند اس طرف چلے جاتا تھا. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں یہاں تھوڑی سی مسکرانے والی بات بھی کر دوں جو آپ کو ریلیٹ کرے گی. مثال کے طور پر آپ سے یا مجھ سے کبھی کبھی ہمارے چچا, تایا, دادا جان جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں یا ملتے ہیں ہم ان سے, تو وہ ہمارے بچپن کی کوئی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے تھے. 2 سال 4 سال کی عمر میں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات تو ہماری شرارتیں بھی بتاتے ہیں, ہمیں شرم بھی آتی ہے, لیکن اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے. وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر مڑ جاتا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جان مجھے کیا پتا کہ میں بچپن میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, پیارے آقا کا جواب سنیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے, جی میرے چچا جان میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا. بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے, بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائیں تو چاند اس طرف مڑ جائے, تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد کہتے ہیں جھولے کو, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے. وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے. لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی